لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الهاشمي الطهمي سید الثقلین امام الحرمین محبوب رب المشرقین والمغربین صاحب قاب قوسین نبی الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطهرهم تطہیرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وعظمتهم وولايتهم وشفاعتهم وطهارتهم وإمامتهم وأتشهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث في رسوله من أنفسهم. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ارباب اعضاء، اول جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج 10 رمضان یوم وفات ام المومنین والدہ ماجدہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا السلام اللہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اور آج اسی سلسلے کی مجلس منعقد ہے. لاک ڈاؤن کی وجہ سے جتنے بھی پروگرام ہیں وہ بہت مختصر طور پہ کیے جا رہے ہیں. کربلا مہندی گنج میں شہر کی مرکزی مجلس گزشتہ 22 سال سے جاری و ساری تھی. اس سال اس پیمانے پہ نہیں ہو رہی ہے کہ یہ ذکر اہل بیت ہے. یہ مجمع کا اور کثرت کا محتاج نہیں ہے. بے شک. بس یہ ہے کہ وہ محسن اسلام وہ کہ جس کے صدقے میں نسلی فقیروں کے پیٹ بھرے، واہ واہ واہ. وہ جو رحمت للعالمین عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا، جو اس کے لیے رحمت بن کر آئی، اس کا نام ہے. واہ 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 واہ. اور یہ مجلس مسلسل برادر محترم مولانا عباس رشاد نقوی صاحب خطاب کرتے رہے اور کچھ عرصے تک خطیب اہل بیت برادر مولانا غلام حسین صدر جونپوری صاحب. اس بار لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہرحال میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. بہت مختصر گفتگو ہے. میں نے سورہ آل عمران کی ایک مختصر سی آیہ کریمہ کو سرنامے کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. چونکہ مجلس ام المومنین کے سلسلے کی ہے تو میں نے آیت بھی مومنین کے سلسلے کی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. سورہ آل عمران قرآن میں 114 سورے ہیں. الحمد سے شروع ہوتے ہیں والناس پہ ختم ہوتے ہیں. 114 سورے اور 114 سوروں میں ایک سورہ آل عمران بھی. اچھا، آیت جو احسان جتا رہا ہے اللہ اپنے حبیب کے اوپر اس بات کے لیے کہ اس کو مبعوث برسالت جو کیا، تو کس بات سے احسان جتا رہا ہے؟ کس سورے میں؟ میں قرآن میں یوں تو سارا قرآن محمد و آل محمد کی مدح سرائی ہے. اس میں جتنی بھی بشارت کی آیتیں ہیں، فضیلت کی آیتیں ہیں، سب آل محمد کے لیے ہیں، محمد و آل محمد کے لیے. جتنی نظارت کی ہیں اور جتنی عذاب کی آیتیں ہیں وہ سب ان کے دشمنوں کے لیے ہیں. یہ تو قرآن کا سیدھا سیدھا مفہوم ہے. لیکن اگر عالم اسلام کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں 4 حصے ہیں. ایک میں اعمال ہیں، ایک میں نصیحتیں ہیں، ایک میں فضائل ہیں اور ایک میں لعنتیں ہیں. یہ ہے قرآن کا یہ تعارف. اور دوسری طرف دیکھا جائے کہ قرآن کے کچھ سورے ہیں کہ جو ائمہ معصومین سے منسوب کر دیے گئے ہیں، جیسا کہ کچھ آیتیں ہیں جو معصومین سے منسوب کی گئی ہیں. دشمن سے دشمن مفسر قرآن اس نے
कम से कम 300 आयतें लिखी हैं कि जो हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। और फिर सूरों की बात आई तो जैसे कि सूरह असर इमाम हुसैन से मुताल्लिक, सूरह कौसर रसूल खुदा से मुताल्लिक, सूरह यासीन रसूल खुदा से मुताल्लिक, सूरह मुज़म्मिल रसूल खुदा से मुताल्लिक, सूरह मुद्दस्सिर रसूल खुदा से मुताल्लिक, सूरह यासीन रसूल खुदा से मुताल्लिक। तवज्जो फरमाइएगा। इसी तरीके से सूरह कद्र शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से मुताल्लिक, सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। सूरह मोमिनून मौला अली से मुताल्लिक, क्या सुन रहे वाह हैं? वाह 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 वाह। सूरह नबा मौला अली से मुताल्लिक। ये तो आम तौर से लोगों ने बयान किया, लेकिन हमारा अकीदा ये है मजहब जाफरी का, फिरक़े जाफरी का, कि पूरा कुरान में दो ही चीजें हैं, या इनकी मदह है या इनके दुश्मनों की कधा है। ये है कुरान का तारुफ। तो मेरा कहने का मकसद था इन आयतों का तारुफ करते हुए कि जब अल्लाह रसूल पर एहसान की बात बता रहा है और बात एहसान जता रहा है रिसालत के सिलसिले में, तो जो रसूल से मुतालिक सूरा है इस आयत को सूरह यासीन में रखना चाहिए। तवज्जो ज़ाहिर, बहुत मुख्तसर लोग मेरे सामने हैं, लेकिन बड़ा अच्छा और बेहतरीन सामे है, इंशाअल्लाह बात ज़ाया ना होगी कि सूरह यासीन में अल्लाह एहसान जताता, सूरह मुज़म्मिल में एहसान जताता, सूरह मुद्दस्सिर में एहसान जताता, सूरह कौसर में एहसान जताता, लेकिन इस आयत को रखा है सूरह आले इमरान में। सूरह आले इमरान में एहसान जताया किस बात का? कि एहसान है अल्लाह का, मिन्नत है अल्लाह की आपके लिए कि जब आपको मबूस बर रिसालत किया। कैसे किया? इस बासा फी रसूलिहिम मिन अनफुसिहिम, कि मैंने आप पर एहसान है अल्लाह का, एहसान है अल्लाह का आपके ऊपर। किस बात का? कि उसने मबूस बर रिसालत किया। इस बासा फी रसूलिहिम मिन अनफुसिहिम, मोमिनीन के नुफूस में से। एहसान जताया अल्लाह ने अपना, किस बात के लिए? कि हमने आपको जो रसूल के लिए जो बेसत है, यानी बेसत के ऊपर एहसान जता रहा अल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि हमने आपको मबूस बर रिसालत किया। ऐसे नहीं किया, मोमिनीन के नुफूस से। तो मोमिनीन का तस्करा है और आयत है सूरह आले इमरान में, बात है रसूल की। तो ये एक इशारा है कि आले इमरान के सूरे में किसी इमरान की तरफ इशारा है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मतलब सूरह आले इमरान से किसी इमरान का जिक्र है। अब नाम नहीं दिया, अगर नाम दे दिया जाता तो जैसे लोगों ने मनसब चुरा लिए, अली के लक़ब चुरा लिए, तो कुरान की आयत भी चुरा। सलावत पढ़े मोहम्मद। अल्लाह ने इशारे किए और कुरान में आज तक बड़े से बड़ा मुफस्सिर, बड़े से बड़ा आलिम कुरान पूरे कुरान का तर्जुमा लिखा और उसके बाद लिख देता अल्लाहु आलम बिस्सवाब। क्या मतलब इसका? इसका सही मतलब तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। दो ही बता सकते हैं, या बता सकता है, या जिस पर कुरान नाजिल हुआ है वो बता सकता है, या वो बता सकता है कि जिसने कुरान की तफसीर, तंजील और तावील के हिसाब से लिखी थी। अल्लाह अकबर, वो कुरान आखिर के पास है, जब वो आएगा तो बताएगा। अब जो हुरूफे मुक़त्तियात हैं, बड़े से बड़ों ने आयत में तो मतलब अपने हिसाब से लिख दिया, क्योंकि अरबी में कुरान है और अरबी के कई माना है, तो लोगों ने अरबी की ग्रामर का फायदा उठाकर माने मफाहिम में उसमें खयानत की है। लेकिन खुदा की कसम अल्लाह ने कुछ लफ्ज ऐसे रखे जिनको हुरूफे मुक़त्तियात कहा जाता है, उनमें खयानत करके भी ना कर सके। अलिफ लाम लिखा है तो अलिफ लाम ही तर्जुमा है, अलिफ लाम रा लिखा है तो तर्जुमा अलिफ लाम रा ही है। मैंने कहा, पूछा बड़े बड़ों से, ए मौलाना मौदूदी, ए अशरफ अली थानवी, ए फलाने, ए ढमाके, मैं किस किस के नाम गिनूं, मेरे पास वक्त नहीं है। भाई सारा तर्जुमा कर दिया तुमने अपने हिसाब से, लेकिन ये हुरूफ मुक़त्तियात के तर्जुमा क्यों ना कर सके? कि यही तो अल्लाह की हिकमत है, जिसका कलाम है। कि हुरूफ मुक़त्तियात का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई तर्जुमा ग्रामर से भी ना कर पाया। अजीज़ान मोहतरम, अब मैं भी नहीं कर सकता। कुरान को इरफान की
آنکھوں سے جب میں نے دیکھا تو یہ الف لام میم جہاں سے شروع ہو رہا ہے، الف لام سے مراد کیا ہے؟ الف سے اللہ ہے اور لام میم سے آل محمد ہے۔ جب وہ آئیں گے حضرت تو وہ اس کا ترجمہ بتائیں گے۔ الف لام را کا مطلب کیا ہے، کا ہا یا انصاف کا مطلب کیا ہے، تاہا کا مطلب کیا ہے، یاسین کا مطلب کیا ہے۔ عزیزان محترم، بہرحال گفتگو سمیٹنا چاہتا ہوں، مختصر گفتگو ہے کہ اللہ نے سورہ آل عمران میں اس آیت کو رکھا کہ احسان ہے اللہ کا مومنین پر، علی المومنین، مومنین پر۔ ایک لفظ کا ترجمہ کر رہا ہوں، لقد من اللہ علی المومنین، احسان ہے اللہ کا مومنین پر، اس باس فی رسول من انفسہم، کہ جس نے مومنین کے نفوس سے ان کو مبعوث پر رسالت کیا۔ تو مومن کسے کہتے ہیں؟ کہا جو ایمان لا چکا ہو، لانے والا نہیں کہ لائے گا۔ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، فاعل، فعل، مفعول۔ فعل کہتے ہیں واقف، فاعل کہتے ہیں جو کرے، اور مفعول کہتے ہیں جس پر فعل واقع ہو یا کر چکا ہو۔ تو مومن اسے کہتے ہیں، کیسے؟ لانے والا کون ہے؟ فاعل۔ فعل کیا ہے؟ ایمان۔ مومن وہ ہوتا ہے جو ایمان لا چکا۔ میں اس کی ڈیفینیشن پیش کر رہا ہوں، اس کی تعریف بتا رہا ہوں مومن کی۔ مومن اسے کہتے ہیں کہ جو ایمان لا چکا، لائے گا نہیں، یا لا رہا ہے وہ نہیں۔ مومن اسے کہتے ہیں، اس میں مفعول، جیسے مغفورہ دیا، بخشا جائے گا نہیں، یا بخشا جا رہا ہے نہیں۔ مومن کا مطلب جو ایمان لا چکا، مفعول کا صیغہ ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ مومنین، مومن نہیں، مومنین کے نفوس سے آپ کو مبعوث کیا۔ مومن ہے ایک، مومنین ہے دو، اور مومنین ہے کم سے کم 3 یا اس سے زیادہ۔ اب قرآن میں سورہ آل عمران کی اس آیت کو نکال دو گے، اتنی اوقات نہ کسی مولوی میں ہے، نہ کسی مفسر میں ہے، نہ کسی صحابی میں ہے، نہ کسی گلابی میں ہے، کسی کی حیثیت نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ کوئی بھی کلام الہی کو نکال نہیں سکتا، نہ کم کر سکتا، نہ زیادہ کر سکتا ہے۔ تو سورہ آل نشاندہی کر رہی ہے کہ لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فی رسولہم من انفسہم، احسان ہے اللہ کا مومنین پر۔ اس کا مطلب جب رسول کو مبعوث پر رسالت کیا جا رہا تھا اور اللہ احسان جتا رہا ہے سورہ آل عمران میں، تو اس کا مطلب کم سے کم جمع کا صیغہ ہے کہ کچھ جو ایمان لانے ہیں اس وقت ایمان لا چکے تھے، ایمان لا چکے تھے۔ کم سے کم 3 ماننا پڑے گا۔ اب ذوالشیرہ سے پہلے رسول، ذوالشیرہ سے تو رسول نہیں ہے، وہ عیسیٰ پیدا ہوتے کہہ رہے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، اللہ کا میں بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب عطا کی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، جو سب کا سردار ہے، جو سب کا سید ہے، جو سب سے افضل ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، وہ جو ہے کیا ذوالشیرہ سے نبی بنے گا؟ کہ بن کے نہیں آتا، نبی بنتا نہیں ہے، نبی بن کے آتا ہے۔ تو اس کا مطلب کہ رسالت کب سے ہے؟ کہا جب سے یہ آئے تب سے رسول ہے۔ حدیث ہے کہ آدم جب آب و گل کے درمیان تھے، کنتو نبیًا، بڑی معتبر حدیث ہے جو اپنے برائے تمام اہل شیعہ اور تمام اہل سنت کے فرقوں میں یہ حدیث معتبر ہے۔ کنتو نبیًا آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ محترم، تو ماننا یہ پڑے گا۔ تو پھر مبعوث برسالت کب ہوئے؟ آپ وہ غار حرا کو سمجھ رہے ہیں، یعنی وہ اقرا کی آیت کو سمجھ رہے ہیں، توجہ فرمائیے گا، وہ ذوالشیرہ سے سمجھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب اس حدیث کو جب معتبر مانتے ہو تو آدم جب آب و گل کے درمیان تھے، ابھی ملائکہ نے سجدہ نہیں کیا آدم کو، ابھی آدم کا جو پتلا نہیں بنا، ابھی آنکھیں آدم کی نہیں بنی، ابھی آدم کا چہرہ نہیں بنا، ابھی آدم کا دل نہیں بنے، ابھی ساتھ نہیں بنا، ابھی آدم کا پیکر نہیں بنا، ابھی تو آب و گل یعنی پانی اور مٹی کے درمیان ہے، اور یہ مبعوث برسالت ہو چکے۔ ارے سلام عظمت مومنین کو جو قرآن میں اللہ سورہ عمران میں کہہ رہا ہے کہ بھائی ماننا پڑے گا۔ یہ دلیل میں کوئی اپنے خیال نہیں پیش کر رہا ہوں، ابو حنیفہ والا قیاس نہیں پیش کر رہا ہوں، قرآن سے اور حدیث رسول جو معتبر ہے اس سے دلیل دے رہا ہوں کہ رسول کی حدیث کے مطابق یہ اس وقت بھی نبی تھے۔ توجہ فرمائیے گا، جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، اس کا مطلب کوئی 3 ایسے تھے کہ جو
جو ایمان رسول والا جو مومن ہو چکے تھے، اس کا مطلب یہ ہے، اور مومن جبھی بنتا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے، رسول پر ایمان لائے، علی کی ولایت پر ایمان لائے، تو کم سے کم 3 اس وقت ہے۔ ارے عقل کے اندھو ڈھونڈ رہے ہو ابو طالب کا ایمان، ارے یہ تو وہ ہستیاں تھیں، صرف ابو طالب نہیں تھے، ساتھ میں خدیجہ بھی تھی، یہ اللہ کی توحید پر، رسول کی رسالت پر، علی کی ولایت پر ایمان نہ چکے تھے۔ صلوات پڑھ دے صلی اللہ محمد وآل محمد۔ یا علی اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ واہ واہ واہ، بس بہت مختصر گفتگو ہے اور دل دکھے ہوئے ہیں کہ پوری دنیا میں اہل بیت تو نہیں رکا، لیکن جتنا بڑا مجمع آتا تھا، دیکھیے ذکر ہے تو ایک آدمی پڑھنے والا سننے والا ہو، اور نہ پڑھنے والا ہو تو صرف سننے والا خود ہی یا حسین کہہ لے یا علی کہہ لے تو مجلس ہو گئی، اور پڑھنے والا اگر کوئی سننے والا نہ ہو تو فرش عذاب پر مالکہ تو آتی ہے۔ عزیزان محترم، بس 2 جملے میں دلیل دے کے مسائل پر آتا ہوں۔ صرف دل اس لیے دکھا ہوا ہے کہ جتنے بڑی تعداد میں ہوں گے تو اتنی آل محمد پہ صلوات پڑھیں گے، آل محمد کے دشمنوں پہ لعن کریں گے، حضرت پہ زیادہ لوگ روئیں گے۔ تو اس بات کا میرا دل دکھا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے بیٹے مولانا آصف نقوی اور میں خود اس مجلس کا میزبان ہوں، ہمارے مہمان ذاکر ہمارے محمد نیسم اس کے میزبان ہیں، عمران حیدر، اور میں خود میزبان ہونے کی حیثیت سے اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے خطابت کے فرائض انجام دے رہا ہوں۔ میرے مہمان ذاکر نہ پڑھ سکے، اس کا مجھے افسوس ہے۔ انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس بیماری سے جلد سے نجات دے دنیا کو، تاکہ عزائے امام حسین اور جو آگے کی تاریخوں میں جو پروگرام ہونے والے ہیں وہ سب کھل جائے، اور جیسے ہوتا تھا اسی طرح سے ہو، اہل بیت سے پوری دنیا کو نجات ملے۔ عزیزان محترم، بس میں اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، آج جس کے سلسلے وہ کوئی معمولی حیثیت نہیں، آج جو میں نے دلیل دی ہے وہ سوچنے والی ہے۔ فیس بک یا یوٹیوب کے ذریعے جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، میرے جملے پہ غور کریں۔ دلیلیں دیتے میں نے قرآن سے اور حدیث سے، اور پہچان کیا بتائی گئی ہے کہ حدیث کو ہم کیسے جانے کہ یہ حدیث صحیح ہے یا گڑی ہوئی ہے۔ ارے غیر نہ تو خیر ابو ہریرہ کی ہے کہ قرآن کی آیت سے مفہوم ملا ہو، اور قرآن کی آیت کو ہم کیسے سمجھے کہ قرآن کا مفہوم صحیح ہے جو اللہ نے کہا، کہ حدیث رسول سے ملا ہو۔ تو میں نے حدیث کا سہارا لے کر معتبر جو تمام عالم اسلام میں معتبر ہے، اور قرآن کی آیت پیش کی کہ رسول کے بعثت پر احسان ہے مومنین پر، اور رسول کی رسالت کب سے ہے؟ کہا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے تو ان کی روح نے کلمہ اس وقت پڑھا تھا، کیا سن رہا تھا؟ ان کی روح نے کلمہ اس وقت پڑھا تھا جو عالم ارواح میں تھے، جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، اور ان کی رسالت تھی۔ تو 3 گواہیاں جب تک نہیں دے گا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی توحید کی گواہی دے، رسول کی رسالت کی، تو وہ ہے مسلمان، اور جو علی کی ولایت کی گواہی دے وہ ہے مومن۔ اللہ مسلمان کی بات نہیں کرا کہ احسان ہے اللہ کے آپ پر کہ اس نے مبعوث کیا مسلمین کے نفوس سے، نہیں مومنین کے نفوس سے۔ اس کا مطلب تینوں گواہیاں دیں، توحید، رسالت، ولایت۔ عزیزان محترم، یہ 3 ہستیاں وہ تھیں جس میں جناب عمران حضرت ابو طالب، ملکۃ العرب ام المومنین جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ام المومنین جناب فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، 2 خاتون اور ایک مرد یعنی جناب ابو طالب، یہ 3 وہ تھے جن کی روحوں نے اس وقت کلمہ توحید پڑھا، کلمہ رسالت پڑھا اور کلمہ ولایت پڑھا، تبھی اللہ نے احسان جتایا۔ چلیے اگر اس بات کو نہیں مانتے، کم سے کم بغیر بشری والے میں تو آپ مان سکتے ہیں کہ جب مبعوث برسالت تمہارے اعتبار سے، کہ جب غار حرا جو بعثت کی جو آیت پڑھی جاتی ہے کہ اگر بعثت یہاں سے آپ مانتے ہیں تو جو فرمائے گا میرا عقیدہ تو وہاں کی بعثت ہے، آپ کے اعتبار سے
یہ جو بیست ہے یہاں سے بھی مانا جائے تو بیست کے بعد ہی تو اعلان رسالت ہے. جب اعلان رسالت ہے وہی تو ذو العشیرہ ہے. جب کلمہ توحید ہوگا, جب کلمہ رسالت ہوگا, اور جب غدیر میں جا کے کلمہ ایمان ہوگا تبھی تو مومن بنے گا. بھائی ذو العشیرہ کے بعد ہی بڑے سے بڑا مسلمان, بڑے سے بڑا مومن, کسی درجے کا ہو, 10 درجے کا ہو, 8 درجے کا ہو, 9 درجے کا مومن ہو, وہ غدیر کے بعد سے ہے. بڑے سے بڑا سابقین کا مسلمان ہو یا درمیانی ہو, رسول کے قبیلے کا ہو, قریشی ہو, مکی ہو, مدنی ہو, سب ذو العشیرہ کے بعد کے مسلمان, اور سب بیست کے وقت اس عہدہ ایمان پر فائز تھے. مومن مفعول کا صیغہ تھا کہ مومنین کا مطلب کہ ایمان لا چکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب خدیجہ, جناب ابو طالب, جناب فاطمہ بنت اسد وہ ہیں کہ ذو العشیرہ میں اعلان رسالت کے بعد جو ایمان لائے وہ اور ہیں, جو اعلان رسالت کے بعد ایمان لائے وہ اور. سلامت پڑھیں. ان کے ایمان پر بحث ہوتی, جناب خدیجہ کے ایمان پر اور جناب فاطمہ بنت اسد کے ایمان پر تو کوئی بحث نہیں کرتا, لیکن جناب ابو طالب کے ایمان پر بحث کرتے ہیں. کیوں؟ جناب خدیجہ اور جناب فاطمہ بنت اسد کا ایمان کلمہ بھی تو نہیں کسی نے سنا, ان پر بحث کیوں نہیں؟ آج ہو سکتا ہے آپ یہ نیا رخ سن رہے ہو. جناب خدیجہ کبریٰ, جناب فاطمہ بنت اسد ایک شہزادی کی ماں, ایک مولا علی کی ماں, ان کے اوپر ایمان پہ بحث نہیں ہے. حضرت علی کے باقی پہ ایمان پہ بحث کیوں؟ یا علی مدد, شہید محسن نقوی یاد آگے بے ساختہ, بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا. بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے, ان کے بتوں کو توڑا ہے. اگر لوگ سمجھ رہے تھے کافروں کے بت ہیں, حقیقت میں تو انہی منافقوں کے بت تھے. بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے, لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے. مسئلہ ان کے لال نے ان کے بتوں کو توڑا ہے اور ان کے بزرگوں کو جناب ابو طالب نے توڑا ہے. ابو طالب جب تک رہے تو رسول در پہ ہاتھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا, اور جب گئے تو اس کے بعد مولا علی چھوڑا, مولا علی حفاظت کرتے رہے. تو ساری عداوت حضرت علی سے, جو بھی ظلم ہوا علیہ محمد پر, حضرت علی کی عداوت. اور حضرت علی کی عداوت اصل کیا تھی؟ وہ تھی اصل عداوت توحید کی. حضرت علی کی وجہ سے ایک خدا کو مانا گیا. دیکھیے میں آج بہت بڑی بات بول رہا ہوں, آدم سے لے کر خاتم تک سب نے توحید پہنچائی ہے, توحید کے لمبردار رہے, مبلغ رہے, لیکن توحید کو اگر کسی نے بچایا تو ذات علی کا. کیسے؟ آدم سے لے کر شیش تک, اور شیش سے لے کر انوش تک, انوش سے لے کر ابراہیم تک, ابراہیم سے عیسیٰ تک, عیسیٰ لے کر حضور تک, ہر نبی نے اللہ کا کلمہ پڑھوایا, اس کی توحید بتائی ہے اور اس کے آگے سجدہ بھی کیا ہے. لیکن کسی نے آدم سے لے کر خاتم تک کسی کو خدا نہیں کہا ہے. کسی نے کہا ہے. آدم میں بھی صفات حجت خدا تھے, ابراہیم میں بھی صفات تھے, حجت خدا تھے. توجہ فرمائے گا, عیسیٰ میں, موسیٰ میں, سب میں صفات تھے. اللہ نے ان کو معجزہ دیا تھا, معجزے دیکھے, موسیٰ کا عصا دیکھا, لیکن موسیٰ کو موسیٰ ہی کہا, خدا نہیں کہا. آدم کا سجدہ دیکھا, لیکن آدم کو آدم ہی کہا, خدا نہیں کہا. حضور کا چاند کے ٹکڑے کرتے دیکھا, لیکن حضور کو خدا نہیں کہا. لیکن علی کی ذات وہ ہے کہ اس کے لیے خدائی دعویٰ کیا گیا. اللہ اکبر. عیسیٰ کے لیے خدا کا بیٹا تو کہا گیا, خدا نہیں کہا گیا. علی کی ذات ہے کہ علی کو خدا کہا گیا. علی نے سجدے میں سر رکھ کے, اور جب ضربت لگی رمضان میں 19 کو, تو علی نے کہا فزتو برب الکعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوا. میں نے کہا یا علی آپ کامیاب, آپ کے شیعہ کامیاب, یہ رسول کی حدیث ہے, اور پوری زندگی کامیاب. بدر آپ کی کامیاب, احد آپ کی کامیاب, خیبر آپ کی کامیاب, غدیر آپ کی کامیاب, مباہلہ آپ کا کامیاب, ارے ولادت آپ کی کامیاب, شہادت آپ کی کامیاب. لیکن اس موقع پہ یہ کیوں کہا کہ میرا مقصد تھا توحید کو پہچانوانا. اللہ کے صفات کا میں مظہر ہوں. اللہ قادر ہے, قدرت کا اظہار مجھ سے ہے. اللہ عالم ہے, علم کا اظہار مجھ سے ہے. توجہ فرمائیے گا, اللہ مردہ کرتا ہے,
کا اظہار میرے تکبیر سے ہے، اللہ مردے کو زندہ کرتا ہے، اظہار میری ٹھوکر سے ہے، اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، میری انگلی کے اشارے سے مغرب سے سورج پلٹتا ہے۔ تو لوگوں نے مجھے خدا کو سجدہ کیا، جب ضربت لگی تو میں نے کہا اس کو میرا بالکعبہ، اگر خدا ہوتا تو میں سجدہ کیوں کروں؟ صلوات پڑھ دے محمد، بیس 25 منٹ کی گفتگو تھی، 20 منٹ تقریباً ہو گئے، 5-6 منٹ اور سن لیجیے، بات کو تمام کرتا ہوں۔ جناب خدیجہ الکبریٰ اور جناب ابو طالب ایک ہی سال میں دنیا سے گزرے۔ خدا نہ کرے ہم اور آپ بھی ہوتے ہیں، ہمارے بھی گارجن ہوتے ہیں، سرپرستی بڑی چیز ہوتی ہے، کوئی چھوٹے چھوٹی انجمن، کوئی چھوٹا ادارہ، کوئی بھی آرگنائزیشن مذہبی ہو یا دنیاوی ہو، دو چیز کے سپورٹ کے بغیر چل نہیں سکتا، ایک فائنینشیل سپورٹ اور ایک حفاظتی سپورٹ۔ یعنی اگر کوئی دشمن اس کو ختم کرنے کے لیے، مارنے کے لیے آئے تو کوئی سینہ سپر ہونے کے لیے کوئی ایسا ہو کہ جو گھور کے دیکھے تو وہیں سے دشمن لوٹ جائے، اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اور سب کچھ صحیح ہے لیکن فائنینس نہیں ہے تو کچھ ہو نہیں سکتا، بغیر پیسے کے کوئی مشن چل نہیں سکتا۔ جو آپ کے ساتھ جڑے گا اگر وہ پریشان ہوگا تو اس کو سپورٹ کون کرے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوئے تو کافروں نے سوشل بائیکاٹ کر دیا، بھوکوں مرنے لگے۔ سوشل بائیکاٹ جانتے ہیں کیا ہے؟ کہ آپ سے نہ کچھ خریدیں گے نہ آپ کو کچھ بیچیں گے، تو ابھی بھوکوں مرنے لگا۔ دو ہی ذاتیں 3 سال تک کے شیب ابی طالب میں ابو طالب رکھ کے کھلایا، اور جناب خدیجہ نے تو اپنی دولت ایسی رکھ دی۔ ایک بار رسول خدا کا چہرہ اترا ہوا تھا کہ کیا بات اللہ کے رسول، کہا کہ مسلمان بھوکے مر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنا سارا خزانہ لا کے رکھ دیا، اتنا خزانہ رکھ دیا کہ رسول اور جناب خدیجہ بی بی کے درمیان میں دیوار حائل ہو گئی۔ اپنے لیے ایک انگوٹھی کا چھلا نہ رکھا، اور وہ بی بی جس کے خزانے کی چابیاں اونٹوں پہ ہوتی تھی، اونٹ سے مراد آپ اس کو قیاس آرائی کر کے آپ ہزاروں اور قطاریں نہ لے لیجئے، اونٹ سے مراد یعنی ان کے پاس بہت خزانہ تھا، اور اس وقت جس آیت میں وہ تھی پوری دنیا میں سب سے بڑی تاجرہ تھی، اور ان کے جو نوکر و غلام میسرہ جس کے ذریعے رسول کا پیغام بھی گیا تعلق میں آئی تھی، اور وہی پورے بزنس کو سنبھالتے تھے۔ شام، دمشق جو آج ڈیماسکس کہا جاتا ہے، انٹرنیشنل بازار تھا، جو آج شکل لندن کی اور دبئی کی ہے، پوری دنیا کا بزنس یہیں سے ہوتا ہے، اس وقت بھیجتی تھی۔ اور اتنی بڑی تاجرہ، اتنی بڑی رئیس زادی، اللہ اکبر۔ اور جب اسلام پر وقت پڑا تو رسول کے سامنے لا کے رکھ دیا، دولت لٹا دی۔ دولت کا آنا تھا کہ نسلی فقیروں کے فاقے ٹوٹے تو رسول کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اللہ اکبر۔ رسول کے صدقے میں اللہ نے کائنات، رسول کی رحمت کا صدقہ ہے کائنات، سورج، چاند، زمین، فرش، عرض، دریا، سمندر، پہاڑ، لیکن رسول کے لیے رحمت بی بی خدیجہ، ان کی دولت کے آنے سے رسول کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اور خدا کی قسم سے رسول کی طرف کفار بڑھے تو سینہ سپر ہو کے ابو طالب آ گئے، اللہ اکبر۔ قرآن کے اندر اللہ نے دونوں آیتیں دلیل دے دی، اس کے بعد میں بات کو تمام کرتا ہوں۔ جب قرآن پڑھیا تو اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ ہم نے آپ کو جب تنگ دست دیکھا، ہم نے آپ کو جب غریب پایا، جب ہم نے آپ کو مال سے محروم پایا تو ہم نے آپ کو غنی کیا، ہم نے غنی کیا۔ یہ ہم نے کون ہے؟ اللہ دیا خدیجہ نے، اللہ کہہ رہا ہم نے، اس کا مطلب اللہ اور خدیجہ میں کچھ ایسا تال میل ہے۔ مان دیتی ہے خدیجہ، کہتا ہے اللہ ہم نے مال دیا، اور جب حفاظت کی بات آئی اللہ نے کہا تو جو فرمائیے گا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جب ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کو جو بے سہارا پایا تو ہم نے پناہ دی، پناہ دی ابو طالب نے 17 سال، اللہ کہہ رہا ہم نے دی۔ ارے یہی تو کمال ہے، ارے حسین کی نانی مار دے تو اللہ کہے ہم نے دیا، حسین کے دادا حفاظت کرے اللہ کہے ہم نے دیا۔ اب اللہ نے بھی کہہ دیا ساری خدائی جو ہے حسین کے حوالے ہے، حسین چاہے جنت میں جس کو بھیجے، جس کو چاہے تو
احسان اس پر کیا حسین کے دادا نے، احسان کیا حسین کی نانی نے، مال دیا حسین کی نانی نے، حفاظت کی پناہ دی ان کے دادا نے، تو اللہ نے کا احسان کے بدلہ کیا پھر تیرے نواسے کو اور تیرے پوتے کو اتنا اختیار دے دوں گا کہ یہ جس کو چاہے داخل جنت کر دے، یہ جس کو چاہے دوزخ کی طرف بھیج دے۔ بس یوں سمجھ لیجئے مالک اللہ ہے، مختار حسین کو بنا۔ ہاں عزیزوں، آج وہی موسم اسلام 26 رجب ابھی گزری، اس میں جناب ابو طالب کی وفات، 10 رمضان آج جناب خلق الکبریٰ، آپ جانتے ہیں رسول خدا نے اس سال کو عام الحزن کا، حزن کہتے ہیں غم، اور عام کہتے ہیں سال پر گیا، پورا سال غم کا۔ ہمارا کوئی چند دن کا ہمارے پاس ہماری حفاظت کرنے والا یا ہماری مدد کرنے والا نہیں ہوتا تو ہم پر آج اس لاک ڈاؤن میں آپ دیکھیے اگر مالی حالات کسی بگڑ رہے ہیں اور کوئی کسی کو سپورٹ کر رہا ہے، اس نے 1 ہفتے کا راشن بھروا دیا یا کچھ مدد کر دی تو اس کو کتنا محسوس ہوتا ہے۔ اگر وہ شہر سے کہیں دوسری طرف چلا جائے یا اس سے خون نہ لگ رہا ہو تو دل پہ کیا گزرے گی کہ جو میرا مددگار تھا وہ چلا گیا۔ رسول خدا رحمت للعالمین کے چہرے پہ ملال کہ وہ شفیق چچا بھی نہ رہا، 1-1.5 مہینہ گزرا کہ وہ زوجہ، خدا کی قسم، کیونکہ ان کے گھر میں ایسی ملونائیں تھی بیویاں کہ جو رسول کو ستاتی تھی، تانے مارتی تھی، اور وہ جو ہمدرد بیوی تھی، جو ہمدرد زوجہ تھی کہ اللہ نے جس کے ذریعے رسول کو مال بھی دیا اور جس کے ذریعے آل بھی دیا، جو سورہ کوثر کی تفسیر بن گئی۔ اللہ اکبر، جناب زہرا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جس کی ماں نے اسلام کو اتنی دولت دی اسی کا نواسا کربلا میں عزاداروں، حسین کی نانی کی مجلس ہو رہی ہے، رمضان میں روزہ داروں سے پوچھئے جب بھوک چھوٹے چھوٹے بچوں کے لے کے کربلا میں، اللہ اکبر، ہم سحری بھی کرتے ہیں، افطار کا یقین ہوتا ہے کہ شام کو کچھ نہ کچھ ملے گا، غریب سے غریب ہو، گھر میں کچھ نہ ہو لیکن افطار کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہائے وہ حسین کا صاحب، ہائے وہ حسین کے بھائی بھتیجے بھانجے، اہل حرم کی آنکھوں میں فاقے ہیں۔ 7 محرم کو قیامت کی تاریخ آئی کہ جس میں ایک ذرا پانی نہیں مانگنے والے اس گھر کا شیر خشک ہو گیا، چھوٹا سا بچہ رپ رہا ہے۔ عزادارو، جناب خدیجہ الکبریٰ دنیا سے گزری، جناب ابو طالب گزرے قبر میں لیٹے، اللہ اکبر، رسول خدا نے جناب فاطمہ بنت اسد کے انتقال میں بھی، جناب خدیجہ کے بھی جناب ابو طالب کے قبر میں لیٹے ہو کہا خبردار یہ جو آئی ہے یہ میری ماں ہے۔ جناب ابو طالب کے لیے کہا یہ فرشتے میرا چچا تھا لیکن یہ میرا باپ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جناب خدیجہ جب گئی کہا ہوشیار رہنا یہ فاطمہ زہرا کی ماں ہے۔ اللہ اکبر، عزادارو، اللہ اکبر، فاطمہ زہرا کی ماں نے مسلمانوں کے ساتھ اتنا احسان کیا، اللہ اکبر، جنہوں نے فاقے توڑوائے اسی کے دروازے پر لکڑیاں اکٹھا کی گئی، خدا لعنت کرے مصر غطاب، ان مجھ پہ لعنت ہو۔ اللہ اکبر، بیوی کے بازو پر ایک ایسا درہ مارا جب تک بیوی زندہ رہی دائنے ہاتھ سے تسبیح نہ پڑھ سکی، چلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، پہلو شکستہ ہو گیا، محسن کی شہادت ہو گئی، آواز دی فضا آؤ میری مدد کرو۔ جزاکم اللہ خیر، جزاک کے والے بلے خدای نوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اے اللہ، ہم سے اگر خستہ کے سامن میں خطا ہو گئی ہو تو معاف کر دیں۔ اے اللہ، ارے ہم عزاداری جیسے کرتے تھے نہ کرتے، ہمارے دل میں حضرت ہے۔ اے اللہ، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں حسین کی عزاداری چاہیے۔ اے اللہ، ہم سے جو غلطیاں ہو گئی معاف کر دیں۔ ہم سے احترام میں کوئی خطا ہو گئی تو معاف کر دے، وہ دن پھر سے کر دے تاکہ جو آنے والا محرم ہے، آنے والی شہادت ہے، ہم حسین کی فرض ادا بھی چاہے۔ اے اللہ، ہم کو حسین سے عزیز کوئی شے نہیں ہے۔ جزاکم اللہ خیر جزا۔ عزادارو، چند جملے اور مجلس تمام ہے۔ جناب زہرا شکستہ پہلو کی وجہ سے ہنسا لے کے چل رہی ہے، کھڑے ہو کے جو ہے کمر سیدھی نہیں کر پا رہی ہے، 18 برس کا سن ہے۔ ایک دن وہ آیا کہ زہرا گزر گئی، وصیت کے مطابق علی نے غسل دیا، غسل دیتے دیتے وہ چیخ کے روئے، ایک مرتبہ کہا کہ مولا کبھی اس طرح نہ روئے، کہا کہ میں نے دیکھا کبھی نہ دیکھا، بیوی کی عصیہ شکستہ تھی کبھی شکوا نہ کیا،
اللہ اللہ میں کہوں گا یا علی مریا سیدہ کی 2 پسلیاں ٹوٹی تھی آپ برداشت نہ کر پائے ہائے حسین اپنے کیسے دیکھا ہوگا حسین کی دائیں پسلیاں ہماری پسلیوں میں بائیں پسلیاں دائیوں میں ہمارے سمیں اسما جزاکم اللہ خیر اس کے بعد روتیا کا پھن پنایا سہنے کھانا میں جنازے کو رکھا اللہ اللہ ایک مرتبہ بچوں نے الوداع کہا اما خدا حافظ حسن آئے حسن آنے کے بعد زینب آئی کلثوم آئی علی کہتا میرا حسین نظر نہیں آتا حسین کو بلایا گیا کہا کہ بیٹا آؤ اما کو الوداع کہو کہا اما کہا بابا یہ بتائیے کہ میری ماں افضل ہے یا مریم کہا آپ کی ماں افضل ہے کہا جب مریم نہیں تھی تو میں نے سنا تھا کہ مریم کے ہاتھ کھلے تھے باہیں پھیلائی تھی تب عیسیٰ ملے تھے جا کے اما سے کہہ دیجئے جب تک بلائیں گے نا حسین کو حسین الوداع کہنے نہ آئے گا دیجئے قیامت ہو گئی بندے کا من ٹوٹے سیدہ نے باہیں پھیلا دی آجا میرے حسین آجا حسین اما کے کلیجے سے لگے اما نانا سے کہنا ارے آؤ پر کیا ظلم کیا گیا ایک مرتبہ حسین نے کہا اما آج مدینے میں تم نے بلایا حسین آ گیا ارے جب کل میرے سوکھے گلے پہ پتھر چلے اما تم آ جانا زہرا نے کہا میرے لا یہ تیری ماں کا وعدہ ہے تیری ماں تجھ سے پہلے پہنچ جائے گی تیری قتل گاہ میں صاف کروں گی ارے میری گود میں تیرا سر کاٹا جائے گا واہ محمد